حضرت آپ سے عرض کرنا یہ تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اذان جب ہوتی ہے تو اذان کے وقت وہ اپنی باتوں میں اتنا مشغول رہتے ہیں کہ اذان کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں. تو آپ یہ رہنمائی فرما دیجیے کہ اس کا شریعت میں کیا حکم ہے کہ جب اذان ہو تو خاموش رہنا چاہیے. تو اس کے شریعت کا کیا شرعی مسئلہ ہے, آپ رہنمائی فرما دیجیے. ماشاءاللہ، اذان کے متعلق آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے. بہت ہی بہترین یہ بات آپ نے پوچھی ہے، اور اس کا علم جو ہے تمام میرے بھائیوں کو اور تمام بہنوں کو ہونا چاہیے. امت محمدیہ کو اس کا علم ہونا چاہیے. جی بالکل. اذان کے وقت جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ جی پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اذان کے وقت گفتگو کرنے والے کا حکم کیا ہے. اس کو اذان کے ٹائم پر بات کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کرتا ہے تو اس کا بھگتان اس کو کیا بھگتنا پڑے گا؟ جی اس کو کتنی سزا ملے گی، اور اس کا کیا مرنے کے وقت اس کا کیا عالم ہوگا مرنے وقت کے ٹائم؟ دیکھیے، اذان ایک ایسی چیز ہے، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے. بعض لوگ ہمارے بھائیوں کو یہی نہیں پتا کہ اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اذان ہوتی کیا ہے. یہ تو بارہا میں نے لوگوں کو بتانے کی کوشش بھی کی، آج بھی بتاتا ہوں کہ اذان ایک اعلان ہے نماز کا. جی یہ اعلان ہے نماز کا. اس میں ایک اور مسئلہ نکل کر آتا، وہ بھی ضمناً بتا دے رہا ہوں جی کہ اذان اکثر دیکھا ہوگا مسجد کے باہر ہوتی ہے، مسجد میں نہیں ہوتی، خارجے میں ہوتی، کیونکہ اعلان مسجد میں کرنا درست نہیں ہوتا ہے. اسی لیے مسجد سے خارجے میں اذان کا اعلان ہوتا ہے. جی اور ایک اعلان ہے نمازیوں کے لیے، نمازیوں کو بلایا جاتا ہے نماز کے لیے. اور یہ اس کا ثواب تو آپ حضرات کو تو معلوم ہی ہے کہ اس کا تو ثواب اتنا ہے کسی کتاب میں نہیں آیا ہے. جی اتنا ثواب ہے، اس کے بارے میں اتنا تو لکھا ہے. اگر اس کا ثواب بتا دیا جاتا تو مسلمانوں میں آپس میں تلواریں چل جاتی، قتل و قتال ہو جاتے، جنگیں ہو جاتی، تلواریں نکل آتی آپس میں کہ میں اذان پڑھوں گا، میں اذان پڑھوں گا. اتنا ثواب اس کا اذان کا ہے. ماشاءاللہ. اتنا ثواب آپ جان گے. جب آپس میں تلواریں چلنے کا حکم ہے کہ کا ثواب معلوم چل جائے تو آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا اذان پڑھنے کے لیے. میں پڑھوں گا تو اس میں قتل و قتال ہو سکتا ہے. اتنا ثواب ہے. بات سمجھ گئے ہوں گے. جی اور رہی بات یہ کہ اذان ہو رہی ہے اور ادھر صاحب باتوں میں مشغول ہیں. جی اذان ہو رہی ہے، چار بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بڑھیا کی باتیں کر رہے ہیں. اذان ہو رہی ہے، کوئی اپنے گنے کی بات کر رہا ہے. اذان ہو رہی ہے، کوئی گیہوں کی باتیں چل رہی ہیں. اذان ہو رہی ہے، کوئی فصل کٹائی کی بات چل رہی ہے، کوئی کھیت کی جتائی کی بات چل رہی ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ لوگ جن کی عمریں دراز ہو گئیں ان کو میں نے یہ باتیں کرتے دیکھا کہ اذان ہو رہی، اذان کی فکر نہیں ہے ان کو، بلکہ فکر اپنی پراپرٹی، اپنی کھیت کی، اپنی زمین کی، اپنے تمام ترقی کی ہے. اذان کی پرواہ نہیں. اور آج کے دور میں اذان کو سنا اس لیے نہیں جاتا ہے کہ اذان اللہ کی طرف سے نماز کا اعلان ہو رہا ہے، بلکہ اذان کے وقت سنا اس لیے جاتا ہے کہ جلدی ختم ہو جائے. اذان کو سنتے آج جلدی ختم ہو جائے. اذان کو سنتے آج 99% لوگ اسی لیے کہ جلدی ختم ہو جائے. موبائل دیکھا، اذان ہو رہی تھی اور کسی نے موبائل بند کر دیا، کسی نے ٹی وی کا سوئچ آف کر دیا، کسی نے کچھ بند کر دیا، کسی نے کچھ بند کر دیا. اب وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ نماز کے بلابے کے لیے اللہ کی طرف سے اذان کا اعلان ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے اب کسی جلدی ختم ہو جائے اذان، جلدی ختم ہو جائے اذان. اتنی لمبی اذان کیوں ہو رہی ہے؟ جلدی مختصر میں اذان ہو جائے، جلدی ختم ہو، جلدی ختم ہو. یہ سوچ کر لوگ اذان سنتے ہیں. لیکن اذان بات میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، مجھے زیادہ لمبی چوڑی اس پر بحث نہیں کرنی ہے، بلکہ میں اپنے مین مدے پر آتا ہوں کہ اذان کے ٹائم پر جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کا حکم کیا. دیکھیے، بہت ساری کتابوں میں آیا ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، جو لوگ اذان کے ٹائم پر باتیں کرتے ہیں تو جاکنی کے عالم مرتے وقت یہ اندیشہ ہے کہ وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں نہ جائیں. اللہ، ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کے زیادہ چانس ہو جاتے ہیں جو اذان کے ٹائم پر بات کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے.
اگر دنیا پہ تم نے چاہے کتنی نمازیں کیوں نہ پڑھی ہوں، کتنے روزے کیوں نہ رکھے ہوں، کتنے حج کیوں نہ کیے ہوں، کتنی زکاتیں کیوں نہ دی ہو، چاہے پوری زندگی سجدے پہ سجدے کیے ہو، اور دنیا سے جب گئے تو تمہارے ساتھ تمہارا ایمان ہی نہیں گیا، بے ایمان گئے تو ساری چیزیں بیکار تمہاری، اللہ ساری نیکیاں برباد تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ مین چیز ہے ایمان، اگر ایمان تمہارے ساتھ ہے تو سمجھو کہ تم جنت کے حقدار ہو سکتے ہو، ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ تو اذان کے ٹائم پر جو لوگ باتیں کرتے ہیں تو ان کا یہ چانس زیادہ ہوتا ہے کہ جب مرنے وقت انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اللہ یہ ایمان کی حالت میں نہیں جا سکتا، یہ چانس زیادہ ہو جاتا، اندیشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بے ایمان دنیا سے جا سکتا ہے۔ اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اذان کے وقت بات کرنے کا۔ اور رہی بات یہ کہ اذان جب ہو تو ایک بات اور میں ضمناً بتا دوں، تو اذان سننا چاہیے یا اس کا کچھ جواب دینا چاہیے؟ جی بالکل، یہ بھی آپ یہ بات فرما دیجیے۔ جی یہ بات دیکھیے بہت مین پوائنٹ کی بات ہے، اذان کو سننا چاہیے یا اس کو جواب دینا چاہیے؟ جی دیکھیے اذان تو سننا چاہیے، دوسری بات اس کا جواب بھی دینا چاہیے، جی اور اس کا جواب دینے کا حکم یہی ہے، اگر مؤذن اذان پڑھ رہا ہو تو جو کلمات وہ پڑھتا ہے انہی کلمات کو پیچھے پیچھے دہراتا چلا جائے، آہستہ آہستہ پڑھتا جائے، اللہ اکبر تو پیچھے سننے والا اللہ اکبر کہے، جو اذان وہ پڑھے اس کے پیچھے پیچھے وہی اذان پڑھتے چلے جاؤ، دل سے سنو گے بھی، اپنی زبان سے بھی ادا کرو گے۔ اور میں نے یہ پڑھا ہے جو اذان کو دہرائے گا تو سمجھو جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملے گا اتنے ثواب دہرانے والے کو ملتا ہے۔